ہمارے مہمان خصوصی چودھری لیاقت علی ایڈوکیٹ صاحب فرام چھترو، چودھری محمد الیاس صاحب فرام کندور، اور ان کے ساتھ چودھری ادریس، ہم ان کو گراؤنڈ آمد پہ خوش آمدید کہتے ہیں۔ ان کے ساتھ ہی چودھری وادل صاحب مہمانان گرامی فائنل میچ کے امیدوار برائے قانون اصلاح اسمبلی ماسٹر چودھری لیاقت علی ایڈوکیٹ صاحب، ان کے ساتھ چودھری محمد الیاس، مہمانان گرامی برائے مہربانی اسٹیج پہ آتے ہیں۔ ہم آپ کے بہت زیادہ مشکور ہیں کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے آج اس فائنل میچ کے لیے ہمیں وقت دیا۔ ایک واجد کی لو نا جی 8 رنز ہو چکے ہیں دوسرے اوور کی پہلی گیند۔ جی ماشاءاللہ ناظرین، خدمات نے مقام پر گورنمنٹ ہائی اسکول فائنل میچ اور جناب مہمان خصوصی چودھری الیاس صاحب کنڈور اور نال ساڑے موجود ہیں چودھری لیاقت ایڈوکیٹ صاحب امیدوار برائے قانون ساز اسمبلی جڑے اسکول ٹیچر بھی ہیں ماشاءاللہ، اور علاقے کی تعمیر اور ترقی واسطے کافی اچھے خیالات بھی رکھنے ہیں، اور جتنے کڑے نوجوانوں کی نی مثبت ایکٹیویٹیز ہونی انہوں کی پروموٹ کرنے واسطے بھی بڑے دور تک جناب علاقے وچ کام کر رہے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی، کیا حال ہے جناب، ٹھیک ہو؟ جی ٹھیک ہوں سے ٹھیک ہے جی ٹھیک ہوں۔ جناب تساں ماشاءاللہ آج مہمان خصوصی ہو خادم آباد نے مقام پر، اور اساں چاہنے ہیں کہ تساں اپنے خیالات، جذبات اور احساسات نہ اظہار اپنی زبان وچ کری اور زیادہ بہتر اپنی زبان میں ٹھیک ہے۔ یہ جو ٹیمیں کھیل رہی ہیں یہ بہت اچھا کھیل رہی ہیں، میں تو کافی محظوظ ہوا۔ تو یہ سرگرمیاں جو ہیں کھیل کود کی مثبت سرگرمیاں ہیں، یہ جاری ساری رہنی چاہیے، اور مخیر حضرات میری لوگوں سے بھی مخیر حضرات سے بھی اپیل ہے کہ وہ ان کی حوصلہ افزائی کریں، چونکہ آدمی جو مصروف رہتا ہے ان سرگرمیوں میں وہ بدی سے محفوظ رہتا ہے، جو مصروف رہنا چاہیے۔ تو یہ سرگرمیاں اچھی ہیں۔ اگر میں کبھی اقتدار میں آ گیا تو انشاءاللہ میری پہلی ترجیح ہوگی، میرا منشور بھی ہے کہ رقبہ گورنمنٹ سے لے کر ایکوائر کر کے یہ کھیل کے میدان بناؤں گا، یہ میری دلی خواہش ہے۔ ماشاءاللہ اساں تکنے ہیں کہ علاقے اندر حل نے اندر سرکاری طور پر سکول اور اس نے گراؤنڈ ہے، اس نے تو علاوہ کھیلاں واسطے نوجوانوں واسطے کوئی ایکٹیویٹیز موجود نہیں ہیں، جس طرح کی گل کی ہے کہ گراؤنڈ وغیرہ آباد کیتے جان اور مثبت نوجوان ساڑا گناہاں کولوں بچی سکنا ہے اگر اپنی صحت نے لحاظ نال، اور جنہ قوماں نے گراؤنڈ آباد ہونے اور انہوں نے اسپتال غیر آباد ہوئی جانے ہیں، تو اس نے پر حکومتی سطح پر کوئی کم نہیں ہوئی رہا، اور تساں اگر اقتدار وچ آئی جانے ہو بالفرض تساں اس نے واسطے کیا کچھ کر سو ہے مزید؟ میں نے پہلے کہا ہے کہ اگر میں اقتدار میں آ گیا تو نوجوانوں کے لیے بہت کچھ کروں گا، ان گراؤنڈ بنانے کے علاوہ بھی اور بھی ان کے لیے کروں گا، یہ بے روزگاری ختم کروں گا، نوجوانوں کے لیے اور وہ اقدام کروں گا جس سے ختم کرنے کے لیے کیا پلاننگ ہیں آپ کی؟ پلاننگ یہ ہیں کہ سنٹیں وغیرہ لگائی جائیں گی، مخیر حضرات سے تعاون کر کے رابطہ کر کے ان کے ساتھ تو سنٹیں لگائیں گے تو تب بھی روزگار ملے گا، ورنہ گورنمنٹ کا جو جاب ہے وہ تو کم لوگوں کو ملتی ہیں، تو زیادہ سے زیادہ لوگ کام کریں، مصروف رہیں، تو یہ معاشرے کا فائدہ ہے۔ اور میں انشاءاللہ اس وقت بھی کوشش کر رہا ہوں کہ نوجوان جو ہے یہ نوجوانوں کی حوصلہ افزائی بھی کرتا ہوں کہ میری دلی خواہش بھی ہے کہ نوجوان مصروف رہیں اور ان سرگرمیوں میں، اسی لیے مصروف ہوتے ہوئے بھی ان سرگرمیوں میں جب کوئی بلاتا ہے تو میں آتا ہوں، اسی لیے آتا ہوں کہ نوجوانوں کی حوصلہ افزائی کروں۔
ماشاءاللہ علاقے اندر حل نوجوانوں کی کافی سرپرستی سوں کی حاصل ہے مختلف میدانوں میں جساں سوں کی تکنے ہیں کہ جناب دست شفقت تسانہ نوجوانوں نے سر پر موجود ہے اور مزید تساں ملک و ملت واسطے سانے ذہن وچ کیا پلاننگ ہے اگر تساں صاحب اقتدار آئی جانے ہو تو ملک و ملت کی کیا پیغام دینا چاہنے اور انہوں واسطے مزید کیا کرنا چاہنے؟ میرا جو منشور ہے پلان ہے ذہن میں وہ بہت ہی معاشرے کے لیے سسٹم کی درستی کے لیے بہتر ہے اور میں آپ کو یہ بتاؤں کہ میں اگر بن گیا تو ریڈیکل سٹیپ لوں گا. یہ ریڈیکل کا مطلب بہت کم لوگ سمجھتے ہیں, یہ سائنس کا لفظ ہے. تو ریڈیکل سٹیپ لوں گا. یہ ایک تو اداروں کو بہتر کروں گا, تعلیمی اداروں کو بہتر کروں گا, انتظامی جو ادارے ہیں ان کو بہتر کروں گا. میں نے چونکہ لا کیا ہوا ہے, میں سمجھتا ہوں کہ میں حقوق و فرائض لوگوں کے, سب لوگوں کے حقوق و فرائض پر توجہ دوں گا. حقوق و فرائض جن کے حقوق ہیں اور جن کے فرائض ہیں اس پر زیادہ میری توجہ ہوگی. اور حقوق و فرائض پر اگر یہ لفظ اگر لوگ جان لیں حقوق و فرائض, میں سمجھتا ہوں کافی بہتری ہو سکتی ہے. اداروں کی بہتری کروں گا تاکہ لوگ سکھ کا سانس لے سکیں. یہ ادارے جتنے ہیں یہ چور ہیں اور رشوت لیتے ہیں, لوگوں کو لوٹتے ہیں, اور مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے اور میں اس تکلیف کے ازالے کے لیے الیکشن لڑ رہا ہوں. بہت شکریہ, بہت مہربانی. بڑی زبردست گل کی ہے کہ کرپشن کی ختم کیتا جائے اداریاں نے اندر, لیکن ہر ادارے وچ تکی سکنے ہو کہ بھرپور کرپشن کی نظر اچھنی ہے. اس کرپشن نے خاتمے واسطے کہڑی ایسی تدبیریاں جڑیاں اختیار کری تا انہاں کی ختم کر سکیں؟ میں پہلا قدم تو یہ اٹھاؤں گا, میرا منشور بھی ہے. منشور کی باتیں, منشور آپ ایک ہفتے کے بعد آپ پڑھ لینا, سب کو دینا, سب پڑھ لیں تو زیادہ بہتر. منشور یہ ہے کہ میں ایک تو ملازمین کی تنخواہیں بیلنس کروں گا. کسی کی تنخواہ 1 لاکھ سے زائد نہیں ہوگی اور کسی کی تنخواہ چھوٹے ملازم کی 40,000 سے کم نہیں ہوگی. ایک یعنی جس طرح پہلے اسلامی دور میں ہوتا تھا کہ ایک حکمران کی تنخواہ مزدور کے برابر ہوتی تھی, یہ ہمیں روایت ملتی ہے. خود برطانیہ نے اس چیز پر عمل کر کے انہوں نے ترقی کی ہے. برطانیہ میں چھوٹے اور بڑے کی تنخواہ میں معمولی فرق ہے, تو یہ بھی کوشش کروں گا. اور اس طریقے سے جب ملازمین, چھوٹے ملازمین کو, کلرک کو, پٹواری کو حقوق دوں گا تو ان کے فرائض پر سختی کروں گا. پھر اگر اسی طرح ہی سختی بغیر حقوق دیے کروں گا تو پھر نظام نہیں چلے گا. ان کے ساتھ بھی زیادتی ہے, کیونکہ ان کے حقوق کا بھی خیال رکھنا ہے, عوام کے حقوق کا بھی خیال رکھنا ہے. حقوق و فرائض, جیسا کہ میں نے پہلے بتایا کہ حقوق و فرائض میرے نزدیک بڑا عام لفظ ہے کہ سب لوگوں کے حقوق و فرائض. مثلا میرے یہ بھی منشور ہے کہ میں جو قرآن پاک حفظ کرتے ہیں حافظ صاحبان, میں نے منشور میں لکھ بھی دیا ہے اور اس پر عمل بھی کروں گا. یہ نہیں ہوگا کہ کسی مسجد میں جو امامت کراتے ہیں تو ان کو 4,000 روپیہ دیں. یہ 4,000 روپیہ نہیں ہوگا, ان کی بھی تنخواہ 30-40,000 ہوگی. ایک جو سکول ٹیچر ہے پرائیویٹ, بڑی محنت کرتا ہے, مجھے پتہ ہے کہ سکول ٹیچر جو پرائیویٹ ہیں بعض اداروں کی کارکردگی بہت اچھی ہے, تو ان کی بھی تنخواہ جو ہے نا یہ گورنمنٹ کے ٹیچروں کے برابر ہوگی. تو یعنی اگر ہم عیاشیاں کرنا چھوڑ دیں, 1 لاکھ اگر تنخواہ ہو جو بڑے ہیں VIP, تو نظام چل سکتا ہے. وہ بھی تو میں اگر خود میں بن گیا تو میں اپنی تنخواہ بھی, پہلی تو بات یہ ہے کہ نہیں لوں گا تنخواہ, میں جو پینشن پر ہی گزارا کروں گا. اگر لی تنخواہ شاید لینی پڑے تو میں وہ تنخواہ 3 آدمی جو ہے وہ پرائیویٹ رکھوں گا اداروں کی اصلاح کے لیے, بہتری کے لیے, ان کی نگرانی کے لیے. تو میں وہ تنخواہ جو ہے وہ ان 3 لوگوں کو دوں گا. میں جب اسکول ٹیچر تھا تو اس وقت میں اپنی جیب سے 3 بچوں کو پرائیویٹ اسکول میں پڑھاتا تھا. تو جب MLA بن گیا تو اور زیادہ پیسے ہو جائیں گے. میرے بھائی انگلینڈ میں ہیں, بیٹا بیٹی انگلینڈ میں ہیں اور انگلینڈ میں, مجھے پیسوں کی کوئی پرواہ نہیں ہے. تو یہ سسٹم درست کروں. بہت شکریہ, بہت مہربانی جناب, بڑا خوبصورت پیغام دے رہے سے حضرت.
جو لیاقت ایڈوکیٹ صاحب بڑا خوبصورت پیغام دے رہے سے اور ملک و ملت کی تعمیر اور ترقی واسطے کافی اچھی ہیں انہوں نے یہ سوچیں اللہ تعالیٰ نے کی کامیاب کریں باقی نوجوان نسل کی کیا پیغام دینا چاہیں؟ نوجوان نسل کو میرا پیغام یہ ہے کہ وہ محنت کریں, تعلیم پر زیادہ توجہ دیں. کھیل کود بعد کی بات ہے, پہلے تعلیم ہے, کیونکہ تعلیم کے بغیر ہم ترقی نہیں کر سکتے. تو یہ کھیل کود, یہ کھیلنا, یہ بھی اگرچہ اچھی سرگرمی ہے, لیکن تعلیم جو ہے یہ سب سے بڑھ کر ہے. تعلیم حاصل کریں, تعلیم میں کتابوں میں مصروف رہیں, قرآن پاک پڑھیں. قرآن پاک جو ہے یہ ہمارا قانون ہے, سبسٹینٹیو لا ہے. قرآن پاک کو نہ صرف اسی طرح پڑھیں بلکہ اس کی ترجمہ تفسیر پڑھیں تاکہ ہم قانون کو سمجھیں, اسلام کو سمجھیں. یہ پیغام ہے, پڑھائی میں مصروف رہیں. بہت شکریہ جناب, بہت مہربانی, بڑا زبردست پیغام حضرت دئی ریسن. ماشاء اللہ ناظرین سنیا ہے کہ جناب چودھری لیاقت ایڈوکیٹ صاحب جڑے اسکول ٹیچر بھی صاحب کا اور بڑا اچھا پیغام دے رہے.